حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، صرف پوری زندگی میں حج صرف ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی حج کرتا ہے وہ نفلی حج ہوتا ہے. بعض لوگ تو ایسا ہے کہ وہ فرض حج میں اتنا اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اتنی اس میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نفلی حج بھی کر رہے ہوتے ہیں بار بار. تو نفلی حج اگر کوئی شخص کر رہا ہے اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ پر کسی کا کوئی مالی حق تو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی کا 10 لاکھ روپے قرض دینا ہے. اب وہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جناب حاجی صاحب میرا قرض مجھے دے دیں. تو آپ کہیں میں ابھی حج پہ جا رہا ہوں، حج سے واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا تو میں کچھ قرض کی کوئی سیٹنگ بناتا ہوں. تو بھائی یہ 10 لاکھ روپے آپ حج پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس بندے کا حق مقدم ہے اس حج پر، یہ فرض ہے، وہ نفل ہے. تو نفل اور فرض کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو فرض کو مقدم کیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں بہنوں کا میراث میں حق نہیں دیتے. والد کا انتقال ہوا، پوری میراث پر بیٹا قبضہ کر کے بیٹھ گیا، یا 2 بیٹے قبضہ کر کے بیٹھ گئے، یا 3 بیٹے قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اب جو بیٹی ہے، جو بہن ہے، وہ بیچاری اس ڈر سے میراث نہیں مانگتی کہ بھائی سے میراث مانگوں گی تو وہ بولے گا بھائی میرے ساتھ تعلقات تمہارے ختم. اب وہ سوچتی ہے کہ بھائی میرا یہ ایک ہی بھائی ہے یا میرے یہ 2 بھائی ہیں، اگر انہوں نے بھی مجھ سے ناتا توڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی، والد تو میرا ہے نہیں. وہ اس ڈر سے اپنے میراث کا حق اس کا مطالبہ نہیں کرتی. ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب بہن نے میراث کا حق معاف کر دیا. ایسے میراث کا حق معاف کرنے سے میراث معاف نہیں ہوتی. اگر بہن کو میراث وہ معاف کرنا چاہتی ہے، اس کا طریقہ یہ آپ اس کو حق دیں. وہ اگر کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، آپ پھر بھی دیں کہ یہ آپ کی مثلاً 10 لاکھ روپے کی اماؤنٹ آپ کی میراث کی بنتی ہے، یہ لے لیں. اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے مجھے دینے کا تو 1 سال بعد میں آؤں گا مجھے دے دینا. پھر آپ دیکھیں 1 سال بعد آپ کو دیتی ہے آپ کی بہن یا نہیں دیتی. کوئی بہن آپ کو نہیں دے گی آپ کی اماؤنٹ واپس. اب بہن کا آدمی میراث میں حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور نفلی حج پہ حج کیے جا رہا ہے. تو بھائی بہن کا میراث میں حق دینا فرض تھا، یہ حج کرنا نفل تھا. تو آپ نفل تو کیے جا رہے ہیں، فرض ادا نہیں کر رہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے دیندار لوگ جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے وہ بھی بہنوں کا میراث میں حق نہیں دیتے. اور یہ بات یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس نے کسی کی زمین دبائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں میں اس کو دھسائیں گے، 7 زمینوں کے اندر دھسائیں گے اس کو. اور اگر آدمی اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میری اولاد میرے بیٹے تقسیم کریں گے تو اپنی پھوپھی کو بھی دے دیں گے، تو بھائی جب آپ نہیں دے رہے آپ کے بیٹے کہاں سے دیں گے؟ جب آپ کا اپنی اولاد کی موجودگی میں اپنے بیٹوں پر اتنا بس نہیں چلتا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکیں کہ بیٹا میں نے اپنی بہن کا حق دینا ہے، تو جب آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بیٹے کہاں اپنی پھوپھی کو حق دیں گے؟ تو نفلی حج کرنے سے پہلے، نفلی عمرہ کرنے سے پہلے، نفلی صدقہ دینے سے پہلے، کوئی بھی مالی نفلی عبادت کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پہ کسی کا فرض مالی حق تو نہیں ہے. وہ چاہے قرض کی شکل میں ہو، وہ چاہے میراث کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں آپ نے کسی کو ادا کرنا ہے، کسی کو ریٹرن کرنے پیسے، آپ پہلے وہ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ حج کریں گے یا کوئی نفلی کام کریں گے یا کوئی بھی نفلی مالی عبادت کریں گے.